اس لیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اگر موت آنکھوں سے نہ دیکھتے ہوتے تو لوگ موت کو مانتے نہ۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح آسمان ایک بار پیدا کر دیے، زمینیں یک بار کی پیدا کر دی، سمندر پہاڑ ایک بار پیدا کر دیے، اور قیامت کے دن سب ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، آسمان لپیٹ لیے جائیں گے، پانیوں میں آگ لگ جائے گی، زمین لپیٹ لی جائے گی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن پیدا یک بارگی کر دیے گئے۔ تو اگر جتنے انسان دنیا کے اوپر روئے زمین پہ آنے تھے وہ سارے ایک بار ہی آ جاتے، اور قیامت کے دن اللہ سمیٹتا لپیٹتا سب کو اکٹھا ہی، تو لوگ موت کا انکار کرتے تھے کیونکہ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی کو مرتا ہوا نہ دیکھتے۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ چونکہ مرتا ہوا دیکھتے ہیں، قبر میں ہم اتارتے ہیں یا کوئی جلاتا ہے یا کوئی پانی میں بہاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جدا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے موت کا کوئی دھرم بھی، چاہے وہ اللہ کے وجود کا منکر ہی کیوں نہ ہو، موت کا منکر نہیں ہے، لیکن آخرت کے منکر ہیں، معاد کے منکر ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہوگی۔ اور بہت سارے لوگ عملاً جو ہے وہ آخرت کا انکار کر چکے ہیں، بہت سارے لوگ۔ اعتقاداً تو باقاعدہ گروہ ہیں جو موت کا انکار، آخرت کا، معاد کا انکار کرتے ہیں، لیکن رویتاً عملاً بھی بہت لوگوں کی زندگی بتاتی ہے کہ ان کا عملاً آخرت کے اوپر عقیدہ یا تو نہیں ہے یا کمزور ہے، نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور قریش مکہ تو بہت زور سے انکار کرتے تھے آخرت کا۔ وہ کہتے کیسے ہوگا، جب مر جائیں گے ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، یہ ہمارا گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، مٹی میں مل جائے گا، ہڈیاں بھی بری بری ہو جائیں گی، مٹی میں مل جائیں گی، تو دوبارہ کیسے اٹھیں گے؟ وہ کہتے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ نضر بن حارث ایک بد نصیب شخص تھا جو کسی قبرستان سے گزر رہا تھا، تو کسی قبر، شکستہ قبر سے ایک ٹوٹی ہوئی پرانی بوسیدہ ہڈی اس کو ملتی ہے، تو اس ہڈی کو اٹھا لیتا ہے اور حضور علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور وہ ہڈی اتنی پرانی اور بوسیدہ ہے، جب وہ اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے لمس سے اس ہڈی کے ریزے زمین پر گرتے ہیں۔ تو وہ حضور علیہ السلام سے کہتا ہے، آپ کہتے ہیں مرنے کے بعد لوگ اٹھائے جائیں گے، ان ہڈیوں کو کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، سورہ یاسین کا آخری رکوع۔ نضر بن حارث ہڈی اٹھا لایا اور اس کو توڑتا ہے، حضور کے سامنے کھڑا ہے، اس کے ریزے زمین پہ گرتے ہیں، اور ساتھ کیا کہتا ہے؟ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، جب یہ اتنی بوسیدہ ہو گئی ہے کہ میرے ہاتھ کا لمس بھی گوارا نہیں کرتی، تو اس کو کون زندہ کرے گا؟ اب قرآن مجید کا اسلوب دیکھیے کہ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اللہ فرماتا ہے یہ بات وہ کر رہا ہے جو اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے۔ اگر اس کو اپنے پیدا ہونے کا پروسیس یاد ہوتا کہ کیسے ننھی بوند سے اعضاء کی نشت ہوتی ہے اور کس طرح پہ رحم مادر سے جو ہے وہ ہم اس دنیا پہ آتے ہیں، اگر اس سے اپنی تخلیق کا یاد ہوتا تو یہ سوال اس کا بنتا ہی نہ، لیکن وہ اس لیے سوال کر رہا ہے، وہ بھول گیا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں ایسے ہی کڑیل جوان ہوں، میرے دانت شروع سے ہی ہیں، وہ جانتا ہے کہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں ایسے ہی توانا اور ایسے ہی مستعد اور فعال پیدا ہوا۔ وہ اپنی تخلیق کو بھول گیا ہے، تو اس لیے